فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخلدون، اور مضبوط محل چننے والے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بھی دیکھیں بلڈنگ کا ذکر آ گیا، اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اس سے مراد وہ محلات ہیں جو رہنے کی غرض سے ایک بنائے جاتے ہیں، آدمی مضبوط گھر بنائے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بنا رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج کہ تم یہاں پہ جھوپڑی بنا کے رہنا شروع کر دو، جو وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں آدمی اس کے مطابق بنائے، لیکن اس کے اندر بھی پھر لوگ آگے سے آگے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا گھر بنا دیا۔ اور یہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کی نشانیاں پوچھی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نشانیاں بتائیں، ان میں سے فرمایا ان تر الحفاة العراة عالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، بہت غریب قسم کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے۔ تو آج یہ ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے، ضرورت کے تحت وہ بلڈنگ بنائی جائے تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن صرف ناموری کے لیے بنائی جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے بنائی جائے تو یہ وہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو جو مسلمان اپنے ضرورت کے تحت گھر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یہ انما الاعمال بالنیات۔ فرما کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پہ گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ یہ ان کا تیسرا عیب بیان کیا۔ ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی پہ پکڑ کرتے تھے کسی کو تو یا تو اس کو بہت مارتے پیٹتے تھے یا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس قسم کے لوگ کام کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا عیب تھا، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ تم سامنے والا اگر تم پہ زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی کہ اس نے تم پر کی ہے۔ اس سے زیادہ کرو گے تم پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اب وہ اساتذہ ٹیچر چاہے اسکول کے ہو، کالج کے ہوں، مدرسے کے ہوں، یا وہ ماں باپ جو اپنے اولاد کو بے دردی سے مارتے ہیں، پائپ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے مار پیٹنے کے لیے اور دیگر کام کے لیے، ڈنڈے رکھے ہوتے ہیں زبردست قسم کے، اور جب غصہ چڑھ جائے تو پھر بس انتہا کر دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف ان کے بارے میں آئے کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمائے کہ جس نے کسی چڑیا کو بھی بلا وجہ کے مارا، یعنی کھانے کا ارادہ نہیں ہے، یہ شرارتی بچے ہوتے ہیں، غلیل ہاتھ میں ہوتی تھی اور ڈزا ڈز مارتے جا رہے ہیں، نشانے بازی کر رہے ہیں، کھانا مقصد بھی نہیں ہے، تو یہ سب اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان سب باتوں کا۔ وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، تو اللہ کے یہاں پہ ہر چیز کا بدلہ ہے۔ تو فرمائے کہ جب تم پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ گرفت کرتے ہو، تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا، ورنہ اس کی گفتگو تو بہت طویل ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 3 برائیاں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ فخر کرنے کے لیے بلند جگہ پر بلڈنگیں بناتے تھے، جس کا مقصد کھیل کود ہوتا تھا اور کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اگر جائز مقصد ہو، خاص مقصد ہو تو جائز ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ ٹاور بنتے ہیں، چاند دیکھنے کے لیے بنتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے بنتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تو فالتو کاموں کے لیے بناتے تھے، صرف تکبر کے لیے بناتے تھے، اور بڑے مضبوط قسم کے گھر بناتے ہو۔ یعنی پہلی جو برائی تھی اس میں تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے، اور جو مضبوط قسم کے گھر بناتے ہو اس میں دوام، یعنی ہم دائمی طور پہ رہیں گے، یہ دوام کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور جو تیسری برائی ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم پکڑ کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، یہ جبار کا عنصر پایا جاتا ہے، جباریت کا۔ اور یہ تینوں کے تینوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، تکبر اسی کی ذات کے لیے ہے،
دوام بھی اسی کی ذات کو ہے اور وہ جبار بھی ہے. بندوں کو حق نہیں ہے کہ یہ کام کریں. تو اللہ کے نبی سید ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اس کاموں سے منع کیا اور فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی. پھر دوبارہ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہ برائی چھوڑ دو. یعنی اللہ کے نبیوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں